میں تو جب سے چل رہا ہوں میں تو کرتا ہوں ٹھیک، میں چل رہا ہوں اسموتھلی، اوپر اوپر آہستہ آہستہ، بٹ ڈاؤن فال میرے خیال میں کبھی نہیں آیا کہ میں پراپر آہستہ 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 اوپر ہی گیا ہوں. میں جہاں بھی، جب میں نے 2009 میں یہ شروع کیا نا، میں 2012 تک اس میں سے پیسے نہیں نکال سکا اس ویئر ہاؤس میں. حاجی مقصود صاحب کے ویئر ہاؤس پر ہیں. یہ ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے. بڑے چند ڈالر لے کر حاجی صاحب امریکہ آئے تھے، اور آپ آج یہاں پر دیکھیں کہ کتنا بڑا ویئر ہاؤس ہے، اور بہت سارے ان کے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. مزید جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں رانا صاحب. بگیسٹ ناردرن کیلیفورنیا ہمارا یہ ویئر ہاؤس ہے، ویل مارٹ کے نام سے. ابھی یہ ہمارے پاس 2 بلڈنگس ہیں، یہ والی نیکسٹ ٹو دس ون بلڈنگ. ابھی ایک اور ہم نے بلڈنگ کی ہے رینٹ، وہ بیلس ایونیو پہ ہے. تو یہ دا بگیسٹ ویئر ہاؤس ان ناردرن کیلیفورنیا، اور ہم پورے ناردرن کیلیفورنیا کو ڈلیور کرتے ہیں ایوری ڈے. ہمارا آپریشن ہے 14 آورز اے ڈے. 5 o'clock اوپن کرتے ہیں ہم، 7 o'clock وہ اسٹارٹ لوڈنگ. 22 ٹرکس ہیں ہمارے پاس، باکس ٹرک، اس میں بڑے ڈیزل بھی ہیں، گیس ہیں، اور پھر 4 وینز ہیں ہمارے پاس. پھر ٹنڈرا چھوٹے آلموسٹ 25 ٹرکس ہیں ہمارے پاس آل ٹوگیدر. اور ہم رینو ایوری ڈے، 1 ٹرک گوز سلینس، 1 ٹرک گو فریزنو، 1 ٹرک گوز ریڈنگ یوکایا ایوری ڈے. جو دا لانگسٹ راؤٹ ہے. یہ رانا صاحب مینیج کرتے ہیں، مینیجر ہیں حاجی مقصود صاحب کے اس بزنس کے. سکسیس کیا بیہائنڈ، واٹ از بیہائنڈ دا سکسیس؟ حاجی صاحب کیسے ہیں، کیسا نیچر ہے ان کا؟ دیکھیں، ہی ہیز اے سافٹ ہارٹ، بگ ہارٹ اینڈ سافٹ ہارٹ، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ویری کول. اور بچوں کے ساتھ بچے، بڑوں کے ساتھ بڑے، پالیٹیشین کے ساتھ پالیٹیشین، مذہبی لوگ آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں. دے ٹریٹ ٹو ایوری باڈی ویری نائسلی. وی نو ایچ ادر 15 to 20 years, me and Haji. I got here 2001. So ابھی 22 سال مجھ کو بھی ہو گئے ہیں. تو وی نو ایچ ادر فور لانگ ٹائم اینڈ وی موو آن ان سوسائٹی ویری نائسلی. سبھی کے ساتھ ایز اے بزنس مین از اے پرفیکٹ، از اے پروفیشنل. آپ کسی بھی جگہ چلیں، چائنا سے لے کے، تھائی لینڈ سے لے کے، ٹرکی سے لے کے، جاپان سے لے کے، جہاں جہاں ہمارا بزنس ہے، جہاں سے ہمارے وینڈرز ہیں، جہاں سے ہم ٹائر لے رہے ہیں، دے آر سو نائس ود اس. اوکے، بیکاز کسی کا حاجی صاحب کرسٹل کی طرح کلیئر ہے. پرسنل لائف میں واٹ ایور از ویری نائس، بٹ بزنس میں از ویری کرسٹل کلین لائک کرسٹل. سو کسی کے ساتھ یہاں پہ بھی آپ ملیں گے، گھومیں گے، جہاں مرضی چلے جائیں. نیئر اباؤٹ آلموسٹ 300 to 400 شاپس ڈیلی ایوری ڈے وی سرو ڈیلیور ٹائرس. اوکے، سو دیٹس وائی مور دین 100 برانڈز ہیں ہمارے پاس، 100 کلوز ٹو بی 100، اور 100 سائزز ہوں گے. اس میں ٹرکس ہیں، اس میں لائٹ وہیکلز ہیں، جو بگ ریگ ٹرکس ہیں ان کے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ریگولر کارز ہوتی ہیں، جیسے کامن سائز کار کہتے ہیں جسے، سو وہ آل کائنڈ آف ٹائرز. اوکے، مور دین 100 برانڈز ہوتی ہوں گی. اور اس میں تو سائزز تو انلمیٹڈ سائزز ہیں. یہ سکسیس سٹوری ہے. اس ویڈیو میں میں اس ویئر ہاؤس کی بھی آلموسٹ 35 ایئرس، آلموسٹ 85 میں حاجی مقصود صاحب یہاں پر آئے تھے. ان لاز ان کے یہاں پہ تھے پہلے، اور وہ یہاں پر آئے. اور اس ویڈیو میں ادھر کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا، ادھر کی فوٹیجز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر حاجی مقصود صاحب کی جو گفتگو ہے کہ کس طرح ان کو سکسیس ملی، وہ کب یہاں پر آئے، اور کہاں کیسے بزنس انہوں نے شروع کیا، اسی ویڈیو میں آپ سارا یہ ویری انٹرسٹنگ. راز صاحب کہنے کہ ویری انٹرسٹنگ، یہ میں حاجی صاحب کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اسی ویڈیو کے اندر آپ یہ چیزیں بھی دیکھیں. کہتے ہیں نا کہ ہارڈ ورک پیز آف. تو ہارڈ ورک جیسے کہتے ہیں کہ محنت کسی کی رائگاں نہیں جاتی، یہاں پہ یہ گورے کہتے ہیں ورک ہارڈ پیز آف. وہ آپ کو پے یو آف. ورک ہارڈ پیز آف. یہ کمٹمنٹ ہے، جس کمٹمنٹ کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں ترقی کرتے ہیں. شاید پاکستان کے اندر یہ کمٹمنٹس نہیں ہیں، اس لیے ہم بہت پیچھے ہیں. جن ممالک میں کمٹمنٹس کے ساتھ چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے وہ ممالک آگے ہیں، وہاں کے لوگ خوشحال ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں. حاجی صاحب سے بات کروں گا اس ویڈیو میں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی. سیکرامنٹو سے عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے. سکسیس سٹوریز پوری دنیا میں ہے. سیلف میڈ لوگ، محنت، لگن اور ایمانداری سے بلڈ اپ ہونے والے بہت سے پاکستانی انڈینز آپ کو پوری دنیا کے اندر نظر آئیں گے. ایک زندہ مثال حاجی مقصود صاحب، سیکرامنٹو سے ان کا تعلق ہے. کسی یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. اپنی مدد یعنی سیلف میڈ. جب یہ پاکستان سے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج ماشاءاللہ
یہ بہت بڑی ایک کمپنی اون کرتے ہیں, ٹائرز کا بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں. ان کی جو محنت ہے اس کے پیچھے سب سے جو اہم راز ہے کامیابی کا وہ ہے ایمانداری. یہ حاجی صاحب جو اس کمیونٹی کے اندر موو کرتے ہیں تو کمیونٹی کے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ حاجی مقصود صاحب ایک ایماندار آدمی ہے, ایک مخلص آدمی ہے, غریب پرور ہے, جس کی وجہ سے ان کے رزق کے اندر ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا ہے اور یہ دن دگنی رات دگنی ترقی بھی کر رہے ہیں. تھینک یو حاجی صاحب وقت دینے کا. حاجی صاحب پاکستان سے کب آئے ہیں آپ؟ کون سے سن میں پاکستان سے آئے اور کس حالت کے اندر آپ پاکستان سے آئے تھے اور یہاں پر آ کے آپ نے کیا اچیو کیا اور کیسے اچیو کیا؟ میں 1985 میں ادھر آیا تھا جی پاکستان سے. وہ میری شادی ہوئی تھی یہاں, تو میری بیوی مجھے ایکچولی لے کے آئی ہے, تو اس کی بڑی مہربانی ہے, وہ مجھے لے آئی, مجھے اس نے سلیکٹ کیا تو مجھے لے آئی, تو میں اس کا بڑا مشکور ہوں. ویسے تو ادھر آ کے کافی کام سٹارٹنگ سے کیا ہے کہ میں نے باغ میں کام کرتا تھا, پھر اس کے تھوڑا ایک سال آلموسٹ ایک سیزن وائز ہوتے تھے وہ بھی کام. تو اس کے بعد میں نے نا آئس کریم بیچی ہے ایک وین میں. اچھا. وین میں آئس کریم فریزر رکھ کے وہ بیچی ہے 3-4 سال. پھر ایسے کرتے کرتے پھر میں نے نا ٹائر شاپ 92 میں شروع کیا, ریٹیل ٹائر شاپ. وہ پاکستان والا حساب نہیں ہوتا ہے کہ ایک ٹائر لٹکا ہوا ہے تو اور ایک آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کمپریسر تو وہ چل رہا ہے. ایک تو پراپر ایک شاپ ہوتی ہے جہاں الائنمنٹ مشینیں وہ ہم سارا کچھ ہی کرتے ہیں اس میں, جیسے بریک جاب یہ وہ. پھر اس آہستہ آہستہ ہم موو ہوتے گئے, ٹائرز بیچے, پھر ویلز بیچے, وائر ویل, پھر کسٹم ویل, کسٹم گاڑیوں کو پھر ایڈ دیتے تھے ہم. وہ لو رائڈر ایک میگزین تھی اس میں ایڈ دینی, اور وہاں سے ہم پورے یو ایس اے میں شپ کرنے شروع کر دیے ہم نے. تو یہ کرتے کرتے یہ سفر کافی لمبا تھا, لیکن کیا آہستہ آہستہ ہی, یہ نہیں کہ ایسے ہی نہیں فلائی نہیں ہو سکے, لیکن ٹائم بہت لگا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہول سیل میں چلے گئے. پھر یہ جو یہاں یہ 2009 میں میں نے یہ چائنی میرے پارٹنر ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے, تو چل رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ٹھیک چل رہا ہے. اس پیسے کما رہے ہیں اس جو مناسب ہے, یہ نہیں کہ بہت زیادہ, اور پراپر ٹیکس دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, یہ پراپر وے چلتے ہیں. اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو حاجی صاحب کے امپلائز ہیں وہ حاجی صاحب سے کتنے خوش ہیں. حاجی صاحب کے ساتھ میں نے لنچ کیا بیٹھ کر پورے سٹاف کے ساتھ, یہ روزمرہ کی بنیاد پر. آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے, وہ تصاویر بھی دیکھیں گے جس میں وہ اپنے امپلائز کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں, اور کچھ امپلائز نے حاجی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, وہ بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. حاجی صاحب اپس اینڈ ڈاؤنس لائف کے اندر کتنے دیکھے ہیں آپ نے؟ میں تو جب سے چل رہا ہوں میں تو کہتا ہوں ٹھیک میں چل رہا ہوں, اسموتھلی, اوپر آہستہ آہستہ. بٹ ڈاؤن فال میرے خیال میں کبھی نہیں آیا کہ میں پراپر آہستہ آہستہ اوپر ہی گیا ہوں. میں جہاں بھی جب میں نے 2009 میں یہ شروع کیا نا, میں 2012 تک اس میں سے پیسے نہیں نکال سکا اس ویئر ہاؤس میں. تو کافی میری جو جمع پونجی تھی نا وہ میں اس پہ لگاتا رہا, سارا کچھ اس پہ کرتا رہا, تو یہ چلتا رہا یہ سارا سلسلہ. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اوپر ہی جا رہا تھا کہ پلس میں گئے ہیں ہم. تو آج تک ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور یہ میرے والدین کی بھی دعا ہے. میرا والد میرے ساتھ آیا کرتا ہوتا تھا, جب میں ریٹیل شاپ میں ہوتا تھا ہمارے پاس چلا جانا. میں نے کہا ابا اب اولڈ ایج تھے, میں تو بہت ینگ, سب سے ینگ میں تھا میرے بھائیوں میں بہنوں میں, ساروں میں ینگ میں تھا. تو وہ میرے ساتھ کام پہ چلا کرتے تھے, جا کے بیٹھے رہنا. انہوں نے کافی کو ٹافی کہتے تھے کہ میں نے وہ ادھر میں ٹافی پی لیتا ہوں جا کے, میں ادھر خوش رہتا ہوں. تو ان کو بھی وہ بھی بڑی ہسٹری ہے کہ وہ بیٹھے رہنا. اور ہمارے ساتھ ایک ہمارا کسٹمر ہی تھا کالا, تو وہ بلیک گائے تھا, تو وہ اس نے آنا آ کے بڑا کہنا یہ میرا پاپا ہے, یہ جو ہے نا ہمارے سے زیادہ وہ آ کے ڈیلی اسے سلام کر کے جانا. اس نے اپنی گاڑی پہ آنا, آ کے کہنا کہ یہ میرا پاپا ہے. تو ایک دن میں نہ آیا تو وہ کہتا میرا پاپا کہاں ہے. تو میں نے کہا ابھی وہ تو آج نہیں آئے. تو بڑا مس کرتے تھے وہ بھی. حاجی صاحب پاکستان سے جب یہاں پر آئے تھے تو سوچا تھا کہ اتنا بڑا بزنس کریں گے اور اتنی کامیابی ہوگی آپ کو؟ کبھی سوچا نہیں تھا, پر لیکن اللہ کا کرم ہے. میرا خیال ہے میں تو اسی کے, میں نے آپ کو کہا کہ میرے والدین کی دعائیں ہیں, میرے وہ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں تک لے آئے ہیں. لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں یہ کچھ کر سکوں گا یا میں اتنا کروں گا, یا
میرے دل میں نہیں آیا تھا کہ میں کر پاؤں گا اتنا. لیکن آہستہ آہستہ اپنی محنت جاری رکھی ہے. میں ریٹیل شاپ میں آ گیا, ریٹیل کام کیا, پھر ہول سیل میں آ گیا, پھر آہستہ آہستہ رسک میں لیتا رہا کہ یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ میں رسک میں پھینک دیتا ہوں. میں جو اب میرے پاس تھا نا پیسہ, میں کہتا تھا لگا دو بس ٹھیک ہے, اگر قسمت ہوا تو مل جائے گا, نہیں تو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. بھائی یہ میں رسک لیتا رہا. میرے ساتھ کافی دفعہ میرے پارٹنر تھے, اس سے پہلے 2-3 دفعہ ایسے ہو گیا کہ میرے ایک پارٹنر تھے وہ میرے ہی, میں حقیقت ہے کہ وہ ان کی بات نہیں اب کرنا چاہتا, لیکن پارٹنرشپ میں ہوتا ہے ایسے کہ آپ ٹرسٹ ایک دوسرے پہ کرنا چاہیے آپ کا. ان کا پتہ نہیں کہ ان کے دل میں کیا تھا, لیکن نہ وہ مجھے انہوں نے ایکسیس نہ دیا. ایک جو آپ کے میں نے اپنے امپلائیوں کو ایون ایکسیس دیا ہوا ہے. میں کبھی بات کم ہی کرتا ہوں یہ والی, لیکن جس دن انہوں نے میرا ایکسیس, حالانکہ ان کو اس ٹریک پہ لے کے آنے والا میں تھا, تو لیکن جب انہوں نے میرا ایکسیس بند کر دیا نا, میرے کمپیوٹر میں ہوتا ہے کہ پاس ورڈ وغیرہ لگا دینا ہے کہ ایک محدود, آپ اپنی پرائس بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آپ نے خریدا کتنے کا, آپ بیچ کتنے کے سکتے ہو. جب جس دن اس نے یہ کیا نا, تو میں نے اپنے ٹیکنیشینس کے بولا کہ وہ جو ہمارا کام کرتا تھا, تو میں نے اس کو کہا یار یہ کیا ہو, کہتا میرے سے اس کا نام لیا کہ اس نے کروایا. وہ تو اس نے کر دیا کہ اس کو تو پتہ تھا کہ یہ بھی پارٹنرشپ ہے اس کے ساتھ. اگلے دن پھر میں گیا کام پہ, تو پھر ایگزیکٹلی سیم میں اٹھ کے آ گیا. میں نے کسی سے بات نہیں کی. میں اسی وقت جب اس نے دوبارہ بلاک کرا دیا نا, میں اس لڑکے سے پوچھا, میں نے کہا بھئی آج کیا, کہتا پھر آج اس نے میرے سے بند کروایا. مجھے تکلیف بڑی ہوئی, میں چلا گیا. وہ دن گیا, میں نے دوبارہ پھر میں نے ان کو کہا کہ میں مزید نہیں آپ کے ساتھ چل سکتا. یہ زندگی کے بڑے تاریخی واقعات ہیں جو حاجی صاحب سنا رہے ہیں. حاجی صاحب چیریٹی بھی آپ بہت کرتے ہیں, شوکت خانم کا بیٹ بھی ہے, بال بھی ہے, تو کیا ویژن ہے آپ کا عمران خان کے حوالے سے, شوکت خانم کے حوالے سے؟ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس, پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں. ہم تو یار ہم ٹرسٹ کرتے تھے کہ ایک ایماندار بندہ آیا جو ہمارے ملک کا, مسلمانوں کا سوچتا ہے, تو ہم اس کا فالو کرنا شروع کر دیا. بلیو می, ہم پہلے کوئی بھی آئے, میں تو کہتا تھا کوئی بھی جو ملک کا سوچے نا, ہم تو اس کو فالو رہے ہیں. لیکن جب دیکھا ہم نے, ان کی ہسٹری دیکھی کہ یہ تو اپنا مال بنا رہے ہیں جو سارے دوسرے ہیں, اور ان کے تو امپائر کھڑے ہو گئے ہیں, تو لیکن پاکستان ڈاؤن فال گیا ہے. تو ہم نے بلیو می جب دیکھا کہ یہ بندہ ہے صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ملک کا سوچتا ہے, اپنا نہیں سوچتا. اپنے اس نے کچھ نہیں کیا, کتنے ہاسپٹل بنا دیے اس نے, یونیورسٹیاں بنا دی, کئی کچھ اس نے کیا, ملک کے لیے کرتا ہے جو کوئی کرتا ہے, اپنا سارا چھوڑ چھاڑ کے. تو یہ بڑا خوشی ہوئی کہ ہمارا ملک کو کسی ایک ٹریک پہ چڑھ رہا ہے یا چڑھا ہے, تو ہم اس کو بہت سپورٹ کریں. اور لیکن جب سے اس کو بیچارے کو اندر کیا ہوا ہے, تو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے مسلمانوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے یہ بہت نقصان ہی ہے. جتنا بھی کہہ سکتے ہو, جتنا بھی اس کو اندر رکھو گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہے. حاجی صاحب ایز کمپیئر ٹو اور کنٹریز, انڈینز بھی بہت زیادہ بزنس کے اندر اور فیلڈس کے اندر بہت سارے جو انڈینز ہیں بہت آگے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کمپٹیشن کے اندر آگے نہیں نکل سکے انڈیا سے؟ پر ہمارے پتہ نہیں وہ کیا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بہت کرتے ہیں. ہمارے تو لیگ پولر بڑے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی ٹانگیں کھائیں, چلو یہ نہ آگے کہیں نکل جائے, تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہے ہیں. تو ایک تو میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, جتنا بھی کر سکیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو تب آگے جا سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو سپورٹ کرنے کی بجائے اسے لیگ پولے کریں, بس یہ نہیں ہے. تھوڑا سا کامیابی, اچھے بزنس مین کی کامیابی کا کیا راز ہے, کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے, کس طرح بزنس کرنا چاہیے کہ آپ اچھے بزنس مین ثابت ہوں؟ یہاں تو امریکہ میں ایسے ہی ہے. میں اپنی مثال ایک دیتا ہوں کہ میں اگر میرا دوست ایک تھا, تو وہ میں ایسے ہی لوگوں کے پیسے ہولڈ کر لینے, کنٹینر منگوا لینا, تو اس کو نہ ہولڈ کر رہے ہیں, پیمنٹ دینی نہ آن ٹائم. اگر ہمیں دیتے ہیں 30 ڈے 60 ڈے ہمیں کریڈٹ دے دیتے ہیں, تو وہ انہوں نے پیمنٹ ہولڈ کر لینی, 4 6 مہینے انہوں نے پیسے نہ ان کو دینے تھے. میں نے ایک دن اسے بولا, میں نے کہا یار آپ ایک کام کر لو, اگر کسی کے ساتھ کام کرنا ہے نا,
ऑन टाइम पेमेंट दे दो, नहीं काम करना उसे कहो यार थैंक यू मैं नहीं कर सकता, ऑन टाइम पेमेंट करो, अपना क्रेडिट अच्छा रखो, तो ये सारे आपकी इज़्ज़त करेंगे। बिलीव मी, इस नवंबर में ना मुझे उसने एक बात कही, हम वो ना सीमा शो लास वेगस में लगता है, तो उधर मेरे से उसने बात की, कहता यार मैंने आपका एक बात मानी है कि मैंने ऑन टाइम पेमेंटें करनी शुरू कर दी हैं सारों को, बिलीव मी अब सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले नहीं ये काम था, अब मेरे से कहते हैं कि हमारे साथ काम करो। वही बंदे थे कि जो उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, कहते थे हमने इससे के साथ काम नहीं करना। तो अब वही बंदा है कि जो मुझे बड़ी उस दिन खुशी हुई जिस दिन उसने ये मुझे लफ्ज़ कहा कि अब मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं और मेरे से डिमांड करते हैं कि हमारे साथ बिजनेस करो। मेहनत के साथ ईमानदारी का कितना अमल दखल है? दोनों ही कामयाब बिजनेसमैन दोनों ही काम करने, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और आपको जो है ना ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ऑन टाइम जहाँ कोई भी है, जहाँ तो अमेरिका में आपका क्रेडिट पहले देखते हैं, आपका क्रेडिट अच्छा तो आपको कई कुछ दे देते हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ कि एक बंदे की मुझे कॉल आई, कोई चाइनी कंपनी से था, वो मुझे जानते थे, मैं नहीं उसे जानता था। मुझे कहता यार मेरे पास ना 4 कंटेनर हैं ओकलैंड पोर्ट पे खड़े हैं, तो आप लोगे कि नहीं? मैंने कहा कौन सी ब्रांड है? ये ब्रांड है। हालांकि मैं वो बेच नहीं रहा था। मैंने कहा मुझे पहले उसकी लिस्ट भेजो। दूसरा सवाल मैंने देखी थी, जब मैंने कहा ये है किसके के? कहना फलां बंदे के हैं। मैंने कहा मैं तो आपको पहले 30 डेज से पहले पेमेंट नहीं दे सकता ना, मैं ना देता हूँ, मेरे से ऐसे चलता है, सर्कल चलता है हमारा। तो मैंने कहा उसको क्यों नहीं दे रहे? कहता उससे हमने COD लेनी है और मैं इसलिए नहीं, वो पहले पैसे उनसे लें, वो दे नहीं रहा, तो हम आपको दे देंगे कि आपका मुझे पता है आपका मार्केट में नाम ऐसे नहीं कि वो जो चाइनी है ना एक दफ़ा फैला देते हैं कि सारा को ये बंदा ऐसे काम है इसका आपका नाम मैंने सुना। को मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके सब को पूछने की कि आप अभी पैसे दो तो फिर कंटेनर रिलीज़ करता हूँ मैं। उसने बिलीव मी 4 कंटेनर हमें बेच दिए, हमने बेच के जब उसका टाइम आया पैसे दे दिए, वो आगे साथ हमारे साथ चलता रहा ना वो। तो ये ईमानदारी का सिला है, ये ईमानदारी का सिला। मेरे से आज तक भी कोई बंदा इस वजह से पैसे काम नहीं उसने छोड़ा कि मैंने उसके ऑन टाइम पैसे नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब। मेहनत और ईमानदारी एक कामयाब बिजनेसमैन की बड़ी अहम निशानी है और कामयाबी इसी में मिलती है जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ ईमानदारी होती है। हाजी मकसूद साहब एक एग्ज़ाम्पल हैं आपके सामने कि कैसे पाकिस्तान से आए और कैसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, आइसक्रीम बेची, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे और आज ये अमेरिका के कामयाब बिजनेसमैन के अंदर इनका नाम शुमार किया जाता है। थैंक यू हाजी साहब। अब्बास शबीर को सैक्रामेंटो से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।